ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، اور اس میں دوبارہ بار بار بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہر جگہ لکھا بھی ہوا ہے، اور پھر ساتھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، بعد میں پھر مشکل ہوتی ہے پورا موبائل واش کر کے دینا، کیونکہ اندر ان کی کسی خاتون کی تصویر ہو ہمارے لیے وہ نامحرم، تو ہمارے ساتھی کیسے پورا موبائل دیکھیں گے، تو اس کو پورا ڈیلیٹ کر کے پھر دے دیتے ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ ہے اور اس میں پھر اللہ کے گھر میں حرام کام کرنا، اس کا ذرا خاص خیال رہے، بلکہ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی تصویر کھینچنے والا ہو اس کو فوراً منع کر دیں۔ نہیں یہ کہاں دے رہے ہیں، فضائل رمضان کہہ رہا ہوں، اس میں فولڈر میں لکھا ہوا آخر میں۔ جو ساتھی ڈیوٹی پر ہیں وہ بھی خیال رکھیں، اور کوئی فتویٰ اگر چاہیے تو مجھ سے لے لیں یا خود فتویٰ لے لیں کہ نفل نماز سے بہتر ہے مجلس میں شریک ہونا، ورنہ پھر گھر میں نفل پڑھنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو اور بچوں کو شوق ہو کہ ہمارے بابا سجدے میں اللہ سے رو رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور جس کو فتویٰ کی کاپی چاہیے وہ ای میل نمبر لکھا دیں تو ان کو کل انشاءاللہ ہم بھیج دیں گے کہ جب دین کی جہاں مجلس ہو رہی ہو وہاں نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں مجلس میں شریک ہو جانا چاہیے۔ کوئی 10 منٹ بیٹھے تب بھی منع نہیں، 5 منٹ بیٹھے تب بھی منع نہیں، لیکن اب کیا ہوگا جو نفل پڑھ رہے ہیں تو ان کا دھیان کبھی بیان کی طرف جائے گا کبھی نماز کی طرف جائے گا، فیصلہ آپ خود کر لیں، دونوں طرف سے معاملہ ایسا ہی رہے گا۔ اور پھر جب فتویٰ آ جائے تو پھر، اور فضائل اعمال میں فضائل نکال دو نا بھائی، فضائل رمضان، فضائل اعمال میں فضائل رمضان، اس میں نہیں فضائل قرآن پاک، اس میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بڑھ کر ہے، اور ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بڑھ کر ہے۔ حضرت والا شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی مرکنٹائل میں مسجد وہاں بیان ہوا تھا حضرت والا کا 27ویں شب میں، تو بڑا تفصیل سے حضرت نے اس مضمون میں سمجھایا مسجد ریاض میں۔ 12 بجے بیان شروع ہوا تھا، 2:30 بجے تک 27ویں شب میں 2.5 گھنٹے۔ اس واعظ کا نام ہے اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال، اور الحمدللہ ہدیہ کوئی نہیں لیا جاتا اس کا، اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال، اس میں سارا لکھا ہوا ہے ترتیب۔ اس میں حضرت نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھ لیں گے شب قدر میں، 10 پڑھ لیں گے، 10 نفل پڑھ لیں گے، 14 نفل پڑھ لیں گے، 16 نفل پڑھ لیں گے، کتنے نفل پڑھ لیں گے آپ؟ فرمایا یہاں دیکھو ابھی 15 منٹ میں آپ اتنے مسائل کو پتہ چل جائیں گے، 6 مسائل پتہ چل جائیں گے، 600 رکعت تو یہی ہو گئی۔ تو فرمایا آپ تو زیادہ بزنس مین ہیں، تو بزنس مین کے حساب سے بھی سنو، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو بزنس مین کے حساب سے ہی دیکھ لو فائدہ کس میں زیادہ ہے۔ کوئی ایک بات دل میں لگ گئی، میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا، ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دین کا ایسا آسانی ہے کہ کوئی اگر 2 منٹ بھی بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بھی بیٹھے تو کوئی بات نہیں ہے، بیٹھے گا تو فائدہ ہوگا۔ یہ رمضان شریف بار بار تو نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال، اس میں فضائل رمضان، فضائل رمضان سے ہر سال اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ عمل بھی کرا دیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ سن رہے ہیں شیخ الحدیث تھے، بڑے علماء میں ان کا شمار تھا، اور صرف اللہ کے ولی نہیں تھے، ولیوں کے سردار بھی تھے، اور وہ بیعت ہوئے تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ بیعت ہوئے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بیعت ہوئے تھے حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ پہنچا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو تابعی تھے، 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی تھی، پھر وہ بیعت ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ یہ یہاں سے پول در پول جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سلسلہ ملتا ہے، اور سب دین کا حاصل یہ کہ اللہ کو ہم ناراض نہ کریں۔ رمضان شریف ملنے کی امید نہیں تھی،
اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے بغیر مانگے میں سے مبارک مہینہ عطا فرمایا جس میں نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر، اور تھوڑے پر پتہ نہیں کتنا انعام ملتا ہے. فرشتوں کی دعاؤں پر آمین فرماتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. جیسے ہی اب یہ چاند ہوا، مغرب کے بعد چاند دیکھا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکش شیاطین جو ہے نا وہ زنجیروں میں جکڑ کر دفن کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے پانی میں. ٹھیک ہے جی. شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت 8واں روزہ ہے، میں گناہ تو وہی کر رہا ہوں، وہی ہاتھ سے جوانی برباد کر رہا ہوں، وہی گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں، وہی لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہوں، وہی ویڈیو گیم، وہی حرام کارٹون. تو اب آپ سے تو ہم نے حدیث پاک سنی کہ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر غرق کر دیا جاتا ہے، پھر میں گناہ کیوں کر رہا ہوں؟ فرمایا کہ 11 مہینے کی بدماشی کی عادت کی وجہ سے. ایک نمبر 2، شیطان قید ہوا ہے، نفس کا قید ہوا ہے، اور نفس تو شیطان کا بھی باپ ہے. جو لوگ کہے کسی سے بھائی ہم نماز پڑھ لیں، ہم لوگ ارے بھائی شیطان نہیں کرنے دیتا. ان سے پوچھو کہ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اس کو مردود کیا؟ نفس تھا اس کا. اور باتیں اللہ تعالیٰ چلاتے رہے اپنی رحمت سے. ہم چلے جائیں گے، دوسرے آ جائیں گے، دوسرے چلے جائیں گے، تیسرے آ جائیں گے، قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، لیکن دین کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. دین کا کام جو ہے کسی کے آنے سے چلتا نہیں، کسی کے جانے سے رکتا نہیں. آپ دیکھ لیں 1400 برس سے اب تک دین کس طرح قائم زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. تو چاہے کچھ بھی کوئی کرتا رہے، کوئی مرتا، کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں. یہ مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی مبارک ہے. معلوم نہیں پورا رمضان ملے نہ ملے، رحمت کا عشرہ شروع ہو گیا، مغفرت کا ملے نہ ملے، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ ملے نہ ملے، تو ہم اپنی بگڑی بنانے کی فکر کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی 4 شرائط بھی عرض کروں گا. ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ و معاف، درخت کے پتوں جتنے گناہ و معاف، پورے دنیا کے ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ اگر ہوں تو، اتنے ہوتے تو نہیں، سب معاف، نہ صرف معاف بلکہ اللہ اپنا پیارا بنا دیں گے. شیطان قید ہو چکے، سرکش شیاطین قید ہو چکے، اور روزے کی برکت سے نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اب تھوڑا سا اپنے زندگی کا مقصد سمجھ لیں. کتابیں روز انشاءاللہ تقسیم ہوتی رہیں گی، اور اس کی فہرست میں دیکھ کر مواعظ اختر لکھا ہوگا، اس کی فہرست میں دیکھ کر آپ کو جو کتابیں چاہیے 3-3 4-4 کر کے ہدیہ لے لیں. حدیث پاک کی بہت بہت قیمتی کتاب ہے حدیث پاک کی. وہ آپ بڑی کتاب ہے، روزانہ گھر میں ایک حدیث پاک پڑھ لیں. تھوڑا فضائل اعمال سے پڑھ لیا، تھوڑا بیشتی زیور سے پڑھ لیا، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے بیعت تھے نا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کے شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عطا فرمائی ہے. تو ان کی صحبت اور فیض یافتہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پھر کیسے ہوں گے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 35 برس تبلیغ جماعت کے بانی، 35 برس اپنے شیخ کی جوتیاں اٹھائی ہیں. 35 برس. آج تو ہم بحث کے اندر اور یہ ایسا ہے ویسا ہے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، آخر میں پتہ چلا گناہوں میں گھسے ہوئے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی. اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو. بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہیں خواب کے بارے میں ہے جی، لیکن مسئلہ سب چیزوں کا یہ ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، بیداری کا عمل. آپ ایک ہی حدیث پاک رس کروں گا مفہوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چلا جاؤں گا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن مبشرات قیامت تک آئیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا مبشرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا کہ اچھے خواب کوئی اپنے لیے دیکھے یا کوئی اس کے لیے دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لیکن وہ اور حدیث پاک کیا ہے کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برے خواب مفہوم شیطان کی طرف سے ہے. برا خواب کسی کو بتانا نہیں چاہیے، اس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور صرف شیخ کو بھی نہیں بتانا چاہیے برا خواب. برا خواب آئے، ڈر کا خواب آئے، الٹے ہاتھ کی طرف تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کروٹ بدل کے سو جائیں. اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جس کو خواب کا پتہ ہو، جعلی لوگوں سے نہیں،
مفتی صاحب کوئی ہو اہل حق کا، عالم ہو اہل حق کا، یا شیخ ہو، اس کو بتا سکتے ہیں کسی ایک کو، اور جب تک شیخ نہ کہے کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اچھا خواب بھی۔ اور اس میں کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ انسان کو اکڑ آ جاتی ہے میرا کوئی معاملہ ہے۔ ایک شخص نے پیارے شیخ سے کہا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے نے طواف کیا اور مجھے گلے لگا کر روئے اور مجھ سے فرمایا تجھے جو تکلیف ہے نا 500 روپے صدقہ کر دے تکلیف دور ہو جائے گی۔ حضرت کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے حضرت والا کا تو انداز عجیب تھا، فرمایا کر دے صدقہ بھائی۔ اچھا ہاں ابھی صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا رک تو جاؤ، کچھ آگے بھی تو بات سنو۔ یہی اللہ والا اگر کل آپ کے خواب میں آ کر فرمائے کہ بیٹا 1 لاکھ روپے صدقہ کرنا، پھر کیا کریں گا؟ کہیں کیا؟ جب 500 روپے دینا تو لاکھ بھی دو۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی۔ پورے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، اچھے خواب کی چند ایک بات کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے جی۔ بہرحال حضرت والا شیخ العرب والعجم کے زندگی کا آخری سفر تھا عمرے کا، نہیں اس سے پہلے، تو حضرت کو فالج تھا۔ حضرت والا حرم شریف میں جب طبیعت بالکل اچھی ہوتی تھی تو جاتے تھے 1-2 وقت کے لیے، باقی گرمی اور سب چیز کا معاملہ۔ جب میں ظہر کی نماز پڑھ کر آیا حضرت کے کمرے میں تو ایک سفید داڑھی والے حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا تو حضرت والا نے فرمایا بھائی تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہ، مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک حضرت سے چپکے رہے اور پھر مدینہ شریف سے کہیں گئے ہی نہیں، اور اتنا مدینہ شریف سے محبت ہے کہ صرف اور صرف عمرہ کرنے گئے کر کے واپس، تاکہ موت بھی آئے تو مدینہ شریف میں آئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ کسی سے بیعت نہیں ہوئے، اور صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا گھر۔ فرمایا کہ سناؤ ذرا، حضرت سے محبت تو کرتے ہی تھے۔ تو وہاں عبد القدیر صاحب نے حضرت کو خواب سنایا کہ حضرت خواب میں میرے شیخ میرے آقا، یہ کتاب ہے نا، یہ فضائل رمضان میرے سامنے ہے، اس میں 3 جگہ آپ دیکھیں گے میرے آقا، جی میرے آقا 2 جگہ اس میں یا پھر 3 جگہ ٹوٹل میں میرے آقا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا۔ اور اگر ہم اپنے شیخ کو کہتے ہیں تو سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ اب آقا کیوں کہہ رہا ہے، غلام کیوں کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ہمیں 1 حرف سکھایا وہ ہمارا آقا، ہم اس کے غلام۔ میرے پیارے شیخ نے مجھے کتنے حروف سکھائے بھائی؟ قاری صاحب نے کتنے حروف سکھائے؟ بابا نے کتنے حروف سکھائے؟ دینی استاذ حضرت والا میرے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت نے فرمایا وہی وہ خواب سناؤ کہ حضرت کونو مع الصادقین اللہ نے فرض فرمایا۔ وہاں مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ اول کا جب انتقال ہو جائے تو 3 دن کی تعزیت ہے، اس کے بعد فوراً شیخ کرو۔ حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیر بنانے میں حیا آتی ہے، کوئی بات نہیں، مشیر بنا لو، بغیر مشورے کے نہ رہو۔ کہ حضرت خواب میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور مولانا عبد القدیر سے فرمایا پیارے، حضرت پیارے فرماتے تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیارے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، غور سے سننا، کنواں اگر پیاسے کے پاس آ جائے تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ خواب میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف آئے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کر بیٹھو۔ کہا میں تو کہیں کسی سے ملتا ہی نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا۔ میں نے اپنے داماد جو عرب ہیں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ان کو ٹیلی فون کیا، نام نہیں لوں گا، ان کو ٹیلی فون کیا کہ حضرت والا شیخ العرب والعجم آئے ہوئے ہیں کیا یہاں؟ یہ نہیں کہنا چاہیے میرا شیخ تشریف لے گیا ہے خانہ کعبہ، مسجد نبوی میں تشریف لے گیا ہے، صلاۃ و اسلام پیش کرنے کے لیے تشریف لے گیا، ادب کے خلاف ہے، حاضری کے لیے گئے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے اپنے داماد کو فون کیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یا مدینہ شریف میں ہے کیا؟ کہا جی ہاں ہیں، 4 دن آئے ہوئے ہیں۔ ارے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا آپ کسی سے ملتے ہی نہیں ہے، کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہے، میں کیسے بتاتا؟ مجبوری ہے تو ٹیک لگا سکتے ہیں ورنہ ٹیک نہیں لگا سکتے، مجبوری ہے تو لگا سکتے ہیں ورنہ شیطان اوور ٹیک کر دے گا۔ کیسا جملہ ہے حضرت کا؟ کوئی ہنسو تو صحیح۔ تو بغیر شرعی عذر کے ٹیک نہیں لگانا چاہیے ورنہ شیطان اوور ٹیک کر دے گا ہارن بجاتا ہوا، پھر آگے ہر بات یہاں نہیں پوچھی جاتی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر حضرت کے پاس آ گئے کہ حضرت مجھے تو پتا نہیں تھا، داماد نے بتایا، میں کہیں جاتا ہی نہیں تھا، آپ مجھے بیعت فرما لیجئے۔
اب میرا بھی ہاتھ آ گیا بھائی مدینہ شریف میں. ایک حضرت نے اجازت پہلے مجاز صحبت کی تھی 1996 میں، پھر مجاز بیعت کی تھی 1998 میں، پھر 2008 یا 9 میں مدینہ شریف میں بھی حضرت نے خلافت عطا فرمائی. مدینہ شریف کے وہاں پر الحمدللہ میرے پاس ہے سب. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خلافت جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اتباع سے کام بنے گا. اگر بیان کرنے والا عمل نہیں کرتا، چاہے سفید داڑھی بھی ہے، توبہ نہیں کرے گا تو مرے گا. اور جو جن کو اجازت نہیں ملی ہوئی بیان نہیں کرتے، وہ اگر فرض واجب سنت موقعہ کر کے گناہ نہ کریں تو اللہ والے ہیں وہ. اور یہ مہینہ تو بھائی حضرت فرماتے تھے لوٹ کا مال ہے. یعنی کیا مطلب؟ نیکیوں کی بس نیکیوں کی بارش ہے، بارش. ہمارے روزے کی کل کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک اور زعفران سے زیادہ پسند ہے. افطار کے وقت کی دعا، اور افطار ہو رہا ہے ٹیلی ویژن کے سامنے. ابھی ٹیلی ویژن دیکھنا ہے تو آپ بتاؤ کہ کیا قدر کی اللہ معاف فرمائے. ایک گناہ سڑک پر کسی نے کیا، وہ گناہ اگر مسجد میں کرے تو، وہ گناہ مسجد نبوی میں کرے جہاں 50,000 کا ثواب تو، وہ گناہ اگر خانہ کعبہ میں کرے جس پر 1,00,000 کا ثواب تو، کہ ایک کا ایک ہی ہوگا. اور پھر رمضان میں کرے تو ذرا غور کرنے کی بات ہے. ماہ رمضان ہے، عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کے ان کو منا لینے دو. وہاں عبد القدیر صاحب صبح آتے تھے اور جب حضرت سوتے تھے تب گھر جاتے تھے، اور خواتین کا انتظام تھا پردے کے ساتھ. وہاں چپلیں خواتین کی تھیں، تو وہاں پر ایک بوڑھی خاتون آ کر شرعی پردے میں آ کر بیٹھ گئی. تو حضرت صوفی شمیم صاحب میرے پیارے دوست حضرت کے خلیفہ، انہوں نے کہا کہ اماں جی اندر جگہ ہے، اندر بیٹھ جائیں. تو کہا بھائی اس بات کو چھوڑو، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان کے جوتوں پر بیٹھنا میں سعادت سمجھتی ہوں، شاید میرا کام بن جائے. یہ کون تھی خاتون؟ بوڑھیا. وہاں عبد القدیر صاحب کی اہلیہ تھی. وہاں ہم حضرت کے دروازے کے باہر بیٹھتے تھے ہوٹل میں بعد میں نماز پڑھ کر، تاکہ کوئی آئے تو حضرت کو جگائے نہیں. ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا باہر، تو وہاں عبد القدیر صاحب ایک بڑا فریم سے اس پہ اخبار لگا ہوا لے آئے. بہت مجھ سے محبت فرماتے ہیں. تجھے پتا ہے اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتا. ساتھ بیٹھ گئے. پھر انہوں نے اس کا کاغذ اتارا. بغیر جاندار کے 3 تصویریں تھیں، بغیر جاندار کے. نمبر 1 دارالعلوم دیوبند کی تصویر بغیر جاندار کے. اس سال میں بنیاد رکھی. اس کے بانی ماں گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ماں نانوتوی رحمت اللہ علیہ. یہ بیعت تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے، جو عالم بھی نہیں تھے. تو پورے دنیا میں جو مدرسے کا فیض پھیل رہا ہے وہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے. درمیان میں تصویر تھی تھانہ بھون خانقاہ کی. یہ چھوٹی سی مسجد، یہ چھوٹی سی خانقاہ، یہ چھوٹی سی بستی نہ جانے کیا تھی. اللہ تعالیٰ کی محبت کی پھیلانے کی جگہ تھی. تھانہ بھون کی تصویر نیچے لکھا تھا تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہ عمل کیا ہوا، یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یتلو علیہم آیاتہ. اور پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا تھانہ بھون میں کہ اس کے تھانہ بھون کی خانقاہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے شروع کی. اور پورے دنیا میں اس وقت جو یوزکیم کا فیض پھیل رہا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے، اور بیعت تھے وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے. تو خانقاہوں کا زیادہ تر فیض حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے. آخر میں تصویر تھی نظام الدین تبلیغی جماعت کے مرکز کی. نیچے لکھا تھا کہ بانی ماں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ بیعت تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے. نہیں، یہ بیعت تھے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے. وہ بیعت تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے. وہ بیعت تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے. تو پورے دنیا میں تبلیغ کا فیض جو پھیل رہا ہے وہ بھی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا پھیل رہا ہے. یہ سب لکھا ہوا تھا. اور ایک بات آگے سنیے گا ذرا. فرمایا کہ یہ سب ہم لوگ ایک ہیں، سب قرآن پاک میں شعبے لکھے ہوئے ہیں. امر بالمعروف تبلیغی جماعت، جہاد یتلو علیہم آیاتہ مدارس قرآن پاک کے، یزکیہم خانقاہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ مدارس. ورنہ ہم سب تو ایک ہی ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے. اب حدیث پاک سنیے گا اور اللہ سے دعا بھی میرے لیے کریں گے، میرے دل میں بھی اللہ اتار دیں. یہ برسوں سے میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ یہ آخری کی حدیث پاک ہے، میں پہلے پڑھتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے
اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. بس جب رمضان المبارک کی پہلے رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے دروازوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاوی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں. اس لیے میں پہلی حدیث پاک اس پہلی کو پڑھتا ہوں، اور بھی انشاءاللہ چلے گا، اللہ تعالیٰ چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ سوچیں کیسا مبارک مہینہ ہے، پورے سال تک آراستہ کیا جاتا ہے. یہ ہوا ہم نہیں سنتے، ہم نہیں دیکھتے، لیکن اگر توبہ کر لینا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کو محسوس کر سکتے ہیں. اگر آج میں سچی توبہ کروں بیٹھے بیٹھے 4 شرطوں سے تو اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے سکتے ہیں. وہ قدرت والے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھیں گے. اخلاق اگر ابھی صحیح نہیں ہوئے، سارا رمضان ہمارے گھر کی خواتین اور بچے تڑپتے رہیں گے ہماری شفقتوں کو. ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کے ان کو ملانے لینے دو. بزرگوں نے تعلیم دی ہے، میں تو بزرگ نہیں ہوں، اللہ والے کا غلام ہوں. ان کو تعلیم دی ہے کہ جتنا کوشش ہو سکے شیخ کے پاس وقت لگاؤ، جتنا وقت ہے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جاؤ. شیخ کے پاس وقت لگاؤ تو وہاں کی جو تعلیمات اور اوقات ہے اس کی فکر کرو. اگر وہاں وقت لگانے کا معاملہ نہیں تو مرضی ہے. لیکن یہ دیکھیں مغرب سے اب تک 10:30 ہو رہے ہیں، یہ وقت واپس نہیں آئے گا. کل زندہ رہے تو دوبارہ وقت ملے گا، یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا. اس رمضان شریف میں کلمہ شریف پڑھنے کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، جنت کو مانگنا ہے، دوزخ سے پناہ چاہنی ہے. اس کا آسان حل دعا سکھا دی حضرت نے ہمیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ. اے اللہ میں آپ سے پہلے آپ کی رضا چاہتا ہوں، جنت بعد میں. آپ کا راضی ہونا جنت سے بڑھ کر ہے. اللہ آپ راضی ہوں گے تو جنت میں ہی جائیں گے اللہ آپ کی رحمت سے. اور اللہ اس سب سے پہلے میں آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، دوزخ سے بعد میں، چونکہ آپ کا ناراض ہونا کسی دوزخ سے کم نہیں. خدا کی قسم میری نظر میں کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ کیسا مبارک مہینہ ہے. اب جیسے بیان اللہ تعالیٰ کے کرم سے شروع ہوں گے نا تو 20ویں رمضان میں پتا چلے گا کہ ہم نے تو یہ کام ہی نہیں کیا. تو پھر بہتر یہ کہ فضائل اعمال گھر میں لے آئے اگر نہیں ہے تو، یا پھر فضائل رمضان کا الگ حصہ لے لیں، فضائل اعمال گھر میں آ جائے. جناب حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ملے گی، وہ ہدیہ وہ گھر شروع کر دیں. اور حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب کی کتاب رمضان کے بارے میں وہ لے کر شروع ہو جائے. ہر ایک اس کو پڑھنے کی فکر کرے تاکہ ایسا نہیں دن نہ چلے جائیں. ایسا نہیں کہ کھانے پینے میں وقت گزار دیا، خریداری میں عصر کی نماز گئی، جناب ارینجمنٹ میں مغرب گئی، تراویاں گئی سمیٹنے کے اندر. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم خواتین سے اتنا کام لیں کہ فروٹ چاٹ بناؤ، چنا چاٹ بناؤ، مارکیٹ کے سموسے اچھے نہیں وہ بھی بناؤ، پکوڑے بھی بناؤ، اکوڑے بھی بناؤ، مکوڑے بھی بناؤ، اور یہ جوس 3 قسم کے ہونے چاہیے. یہ کیا عبادت کرے گی؟ ایک دوست ہمارے ہیں، انہوں نے یہ جب بیان سنا 3 دن پہلے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک ہے کوئی علاقہ، اس کے لوگ ہیں کہ صبح 8 بجے بہو بیٹیاں اٹھتی ہیں، 8 بجے 10 بجے صبح 10 بجے نہیں، صبح 10 سے یہ رات تک افطاری تک 8 ڈشیں بناتے ہیں، 8 ڈشیں. یعنی رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہوا نا. ہم نے اپنی بہو بیٹی کو گھر والی کو کہنا ہے زیادہ پنچایت نہ کیجیے، ہم نے سب فلور نہیں فل کرنے. ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی عبادت کرنی ہے. اور کھانے کے اوپر بھی 3 ڈشوں کی ضرورت نہیں ہے.
بس ایک کوئی چیز بناؤ اور عبادت کرو. جس طرح آپ سحری افطاری کا انتظام کرتے ہو, ہمارے کو آپ آسانی کراتے ہو عبادت کی, تو ہمارا فرض ہے ہم آپ کے لیے بھی آسانیاں کرائیں تاکہ آپ بھی عبادت کریں, بچیاں بھی عبادت کریں. پورا گھر دوپہر سے لگا ہوا ہے اور پھر لڑائی جھگڑا الگ. یہ کیا بنایا ہے, یہ کیا بنایا, وہ کیوں نہیں بنایا؟ بھوک ہے تو ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کیا ہے, 4 قسم کی شربت. اور پھر تکبیر اولا بھی گئی رمضان شریف میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, تکبیر اولا بھی گئی اسی میں. مسبوق ہے رمضان میں بھی, اللہ معاف فرمائے. جی ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, موٹر سائیکل نہیں ہے, مسجد تھوڑا دور ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کھجور کھائیے, شربت پیجیے, دیکھیے وہاں کتنا وقت ملتا ہے, اس حساب سے 3-4 منٹ تو کم از کم پہلے پہنچ جائیے. صف اول میں آ کر انتظار کر کے نماز تو صف اول سے ہم لوگ پڑھیں. پتا تو کریں رمضان شریف کس مہینے کا نام ہے. لڑائیاں کی ہوئی ہیں, قطع رحمی کی ہوئی ہے, بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں, جھکنے کے لیے تیار نہیں. اور رمضان شریف کی فرضیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون, میرے دوست بن جاؤ, ولی بن جاؤ. ابھی بھی فلمیں چل رہی ہیں, گندی فلمیں بھی چل رہی ہیں. میں تو پرانے تجربہ کا بتاتا ہوں, میں نے کسی کا مرغی تھوڑی چرایا. حضرت فرماتے تھے رمضان شریف میں روزہ کاٹنے کے لیے مشغلہ کیا بنایا؟ ڈرامہ, ویڈیو گیم, لوڈو یا لیڈو جو بھی بولتے ہیں, اور ویڈیو گیم, کارٹون. اور ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے, اسٹارٹ میں ہی بچے کو ریاض سکھاتے ہیں زبردستی تکلیف میں دے کر, تاکہ اخبار میں فوٹو ہے, میں اپنے پورے کیا بولتے ہیں رشتہ دار یا فیس بک وغیرہ پہ جاری کر دوں. فیس بک استعمال کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہیں سے تو ہوئی تھی, اور ابھی تک ہم فیس بک میں شرعی عذر بتا دیں مفتی صاحب کو, پھر اس کے بعد فیصلہ کر لوں. آدمی کہاں سے آگے یہ بات عرض کرے, یہی بات دل میں نہیں اترتی ہمارے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, بیٹھے بیٹھے توبہ کر لینی ہے 4 شرطوں سے. نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا, نمبر 2 ندامت طاری ہونا, نمبر 3 پکا ارادہ کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, نمبر 4 جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دے. ہوگی ختم بات. منگیتر نام محرم ہے, 5 سے بات نہیں کریں گے. رمضان میں بھی نکاح منع نہیں ہے, نکاح کر لیں, رخصتی عید کے دوسرے دن کر لوں, تاکہ گناہ تو نہ ہو نا, آنکھ کا زنا تو نہ ہو, زبان کا زنا تو نہ ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک. پھر نام محرم تو ویسے ہی نام محرم ہے, چاہے منگیتر ہے تو نام محرم. ماں باپ ہیں, معافی مانگنا, ان کے پر ان کو ہدیہ تحفہ دینا, ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا, دل ٹھنڈا کرنا, ایسی ان کی خدمت کرنا کہ وہ ہمارے لیے دعاؤں کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ جائیں, ان کا بال بال ہمارے لیے دعا گو ہو جائے. سحری کے اندر آدمی اٹھتا ہے سحری کرنے کے لیے, اس کے ثواب کی حدیث پاک کب آئے گی؟ میرے خیال میں 10 دن کے بعد آئے گی یا 12 دن کے بعد آئے گی, سحری کے ثواب کے بارے میں. پھر اعتکاف کا کب معاملہ آئے گا, شب قدر کا کب معاملہ آئے گا؟ ہم نے تیاری ہی نہیں کی کہ ہم وقت لگائیں, کیا کریں, کس طرح کریں. بہرحال حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے بھائی سحری کے لیے اٹھتے ہو, ہاتھ دھوتے ہو, مسواک کرتے ہو, کلی کرتے ہو, منہ دھوتے ہو, اگر تھوڑا وضو کر لیا ترتیب سے تو کیا ہو گیا, اور وقت کم ہے, 2 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے. پیارے شیخ نے فرمایا اللہ سے اللہ مانگ کر جا کے سحری کھا لو. سحری میں بھی وہ چھانٹ چھانٹ کے وہ چیزیں چاہیے جو سارا دن چلتی رہیں, ڈکاریں آتی رہیں, سارا دن سوتا رہے آدمی. ابھی بھی سونے کی اجازت نہیں ہے. دوبارہ سنیے, اللہ خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا, تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک ہو کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے, جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے, اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں. اب خود ہی گھسے تو آج سے جوانیاں برباد کر رہے ہیں, جان بوجھ کے روزہ توڑ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ 61 روزے رکھنے پڑیں گے, 60 کفارے کی ایک وہ روزہ, مسئلہ معلوم ہی نہیں کیا. اذانیں ہو رہی ہیں, کھا پی رہے ہیں, اور ایک نقشہ لے لو بھائی, اور اذانیں تو نماز کے لیے ہوتی ہیں, روزہ بند کرنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اگر کوئی سائرن بجاتے ہیں تو سائرن کبھی بجانا بھول گئے تو مشین خراب ہو گئی تو کھاتے رہیں گے,
ارے اگر یہ نہیں خریدا جاتا تو مسجد کے اندر جو لگا ہوا ہے کیلنڈر، اس کی فوٹو سیٹ کرا لیں اپریل اور مئی کی. چلو وہ نہیں، آج 7 دن کا لکھ لیں، صرف 2 وقت لکھ لیں. شہری بند ہونے کا وقت 4 منٹ پہلے بند کر لیں، اور جناب افطار کا وقت اس کا دھیان رکھیں. یہ نہیں کہ افطار کا وقت گزر گیا 5 منٹ تک انتظار کر رہے ہیں احتیاطاً، یہ بھی غلط ہے. اور پھر اذان جو ہے وہ یاد رکھنا آپ نمازوں کے لیے ہے. اچھا جی، کیا عجیب معاملہ ہے. اللہ اکبر، جنت کے دروازے کھولے رکھ اور جہنم کے دروازے بند کر دے. اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سر کی شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم دیتے ہیں، حکم فرماتے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. 10 لاکھ روزانہ. یاد رکھنا یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، جج نہیں ہے، اس سے زیادہ کی بھی مغفرت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. 10 لاکھ وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی. میری مدد کرنا بھائی حافظ صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. مفہوم؟ یہ سمندر ایسے 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، مفہوم؟ سارے دنیا کی قلم، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، مفہوم؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اور اللہ کی کتنی صفاتیں لکھ نہیں سکتے. نمبر 1 حضرت والا نے فرمایا یہ 7 کا عدد اس لیے اللہ پاک لائے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، ہم محدود ہیں تو ہم تو نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے 7 فرمایا. ورنہ 70 700 7000 70000 7 لاکھ 70 لاکھ ملین بلین ٹریلین بھی میرے دوستوں اور ساتھیوں سمندر، کیونکہ لا محدود ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. تو لا محدود ذات کے لیے 70 بھی عدد لگ گیا نا، ذرا غور کرنا، عدد فٹ ہو گیا نا. بلین ٹریلین کتنے بھی وہ عدد فٹ ہو گیا نا، اتنے بھی سمندر ہو جائیں. اور حضرت والا جب یہ بیان فرما رہے تھے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لاہور کی خانقاہ باہر آ کر بیان فرما رہے تھے، سامنے شہتوت کا درخت تھا جو دنیا میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنا پھیلا ہوا تھا. سامنے لاہور چڑیا گھر کے درخت تھے. فرمایا کہ یہ ہمارے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے 7 فرمایا ہے، لا محدود ذات ہے. اور فرمایا اس شہتوت کے درخت کے قلم کوئی گن سکتا ہے؟ اور پھر یہ سامنے چڑیا گھر کے بڑے بڑے درخت، اور ساری دنیا میں کتنے جنگلات ہیں، کتنے درخت ہیں، آپ اس علاقے میں درخت دیکھ لیں، اس کی قلم گن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کو لکھوایا کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے، کہ ہم ایسے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون بہتا ہے. ہم ایسے عظمت والے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہانا گوارا کیا، اللہ فرشتہ بھیجتے، چیخ مارتا، سب ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ سے پہچانیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک دن میں 70 جنازوں سے پہچانیں گے. نفلی عبادات کی فکر، روزے کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کی حفاظت کی فکر، جو مغرب نماز جماعت سے پڑھی، جو اللہ نے یہ تراویحیں اور نماز جماعت سے پڑھوائی اور ٹریفک کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئی، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا. مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جی پہلا رمضان تھا اور میرا جو ہے وہ نماز فرض نہیں ہوئی. مایوس نہیں ہونا ہے.
کیا بات ہے، 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو. یہ حافظ قرآن جو ہے نا، ان کو بھی 10 لوگوں کی شفاعت کا حق ملے گا. عمل والا حافظ قرآن، وہ گھر کے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، ان کو جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. 10 لاکھ وہ جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ پلس کرتے چلے جائیں. اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. ابھی شب قدر کا تو بیان نہیں ہے، یہ حدیث پاک پڑھنے سے ہمیں تڑپ ہو جائے. ابھی عید نہیں ہے، لیکن عیدی کس کو ملتی ہے وہ تو پتا ہونا چاہیے نا. پتا چلے عید کی رات کو یہ بیان ہو اور پھر آدمی رو پڑے کہ میں نے تو عیدی والا کام ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ. ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اس رات میں کھولتے ہیں، اسی رات میں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں. ہیں جی، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہی حالت رہتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورت میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ پہلے دن پڑھواتے ہیں. بیچ میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جمعے میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، دینی خدمات کے ساتھ، شرف قبولیت کے ساتھ، کروڑوں جانوں کے ساتھ، ہر جان، ہر لمحہ، ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، گدھے کا پیشاب پی کے خوش ہوتے ہیں، ان پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو. تشریح بھی بیان ہوتی رہتی ہے، جو گناہوں کی چیز میں فرما برداری نہیں ہے کسی کی بھی، شرک اور بدعت اور گناہوں میں فرما برداری نہیں. تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ اخلاق خراب، بات بات میں جھڑک دینا، بات نہ کرنا ہے جی. چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں جو خریدنا ہے ابھی خرید لو. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستے کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کی سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو تعالیٰ شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دریافت فرماتے ہیں کیا بتلائے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے، اس کے مزدور کی پوری پوری مزدوری دے دی جائے. اب بتائیے مزدوری کیا ہے بھائی؟ لعلکم تتقون. اگر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، حدیث پاک ہے کہ جو گناہ نہیں چھوڑتا، اب مفہوم ہے اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. جیسے ابا عیدی کس کو دیں گے؟ جو ابا کو خوش کرے گا نا. تو ربا یہ عیدی کس کو دیں گے؟ پورا پورا بدلہ کس کو دیں گے؟ جس نے رمضان کو تقویٰ سے ساتھ گزارا ہے جی. حضرت والا فرماتے تھے کہ دیکھ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو نال کو کاٹ دیتے ہیں بچے کے ناف کے ساتھ. یہ نال کے ذریعے پرورش ہوئی، گندا پانی، گندا خون. اللہ نے زبان کے ذریعے کیوں نہیں کرایا یہ پرورش؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بندہ میرا نام لے گا، درود شریف پڑھے گا تو اس کا منہ پاک رہے، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا.
حضرت فرماتے تھے اے میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے زبان کی پاکی کا کیا معاملہ فرمایا، اور ہم میں کہ غیبت، جھوٹ، گٹکا، ماوا، شراب اور جناب چرس، ہیروئن، بھنگ. حضرت فرماتے تھے ارے دوست 15 گھنٹے کا روزہ، پھر ہوا 14 گھنٹے کا، ابھی مجھے نہیں معلوم کتنے گھنٹے کا روزہ ہے، ضرورت نہیں، 13 گھنٹے کا سمجھ لو، آپ 12 گھنٹے کا سمجھ لو. ارے بھائی 12 گھنٹے اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ صلاحیت دی ہے اپنے کرم سے کہ ان 12 گھنٹوں میں جائز چیز کو حرام کر دیا اپنے اوپر، کھانا پینا وغیرہ جو بھی چیزیں جتنی ہیں یہ. تو جب یہ گٹکا یا سگریٹ یا چرس، بھنگ، ہیروئن یا ماوا جس سے زہر کر رہے ہو، سینہ تمہارا جل رہا ہے، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، دانت میں کینسر ہو جاتا ہے، اور ایسے بدبو والے دانت بیوی کے پاس قریب جاتے ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جب اللہ کا بنا ہوا پیاز اور اللہ کا بنایا ہوا لہسن کھا کے کچا نہیں آ سکتے مسجد میں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جو بدبو آ رہی ہے وہ چاہے الائچی کھا لو لیکن گھٹ رہے ہو، جتنی دیر منہ میں یہ گٹکے وٹکے ہیں ذکر سے محروم ہو. جب 14-13 گھنٹے حلال چیز کو اپنے اوپر چھوڑ دیا، بنا کر دیا اللہ کے حکم سے، استعمال نہیں کر رہے، حتیٰ کہ افطار میں 10 منٹ باقی ہیں ابھی اور سامنے سب چیزیں رکھی ہیں، بڑھ کر کھا سکتے ہو نہیں کھا سکتے، تو باقی اوقات میں جب 12-13 گھنٹے گٹکا وغیرہ نہیں لیا، ماوا نہیں لیا، تو پھر یعنی اس کا مطلب یہ کہ سحری افطار کرتے ہی سیدھا گٹکا لے کر چھت پہ چلے جاؤ گے. ایسے ایسے لوگ کھڑے ہوئے کسی چیز کی، آپ کی فرض کریں کوئی ایک مثال ہے، عادت ہے، ایک مثال ہے کوئی، تو کوئی اور کے پہلے مجھ سے بات کرو آپ. ہاں ایسا نہیں ہے جا کر بس اب ابھی کیا بات کروں، بس باقی چند منٹ ہے، پہلے یہ حدیث پاک پھر رہ نہ جائے. تو حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، جب انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے، تو حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. اور اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروں گا اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا. میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے ساتھ رسوا اور فضیحت نہ کروں گا. بس اب بخشے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا. بس فرشتے سجے اجر و ثواب کو دیکھ کر اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. بس اس لیے تھوڑی بہت نیند کم ہو فکر نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تلاوت ذکر بڑھا دیں. ٹھیک ہے بیٹا، بس میں دعا کر لیں. الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں بھی جمع ہو گیا ہوں یہاں الحمدللہ. ابھی مولوی فرحان سے تھوڑا خوشامد کر رہا ہوں، ابھی مکھن سے لگا نہیں سکا ہوں، بھاگ گیا تو پتہ ہے پکڑے گا مجھے. میں نے کہا یار سب جب پورا وقت کی اجازت دے رہے تو افطار بھی تو یہاں کرنے دو، افطار تو ہمارے پاس کر لیں. ابھی میں نے بھی چکر سوچا، آخر میں اس کا باپ ہوں تو میں نے سوچا حضرت والا رحمت اللہ علیہ باہر بیٹھے تھے خانقاہ میں تشریف فرماتے، فون آیا، اس پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، حضرت نے فون اٹھایا، سلام کیا. وہ بعد میں پتا چلا سامنے والے نے کہا محتمم صاحب ہیں، تو حضرت والا نے فرمایا محتمم صاحب کا باپ بول رہا ہے. کیا بات ہے؟ تو میں بھی اس کا باپ ہوں اللہ کے کرم سے. 5 دن تھوڑا چکر دے کے 6 دن کہوں گا مجھے یہاں آنے دو بھائی، یا 5 دن کا معاہدہ کریں گے، 5 دن وہاں چلا جاؤں گا، 5 دن یہاں انشاءاللہ تعالی رہ کر پھر 5 دن اور بڑھا دوں گا. کہ اب چھوڑو، ضروری ہے کوئی فرض واجب ہے کیا جو آپ مجھے 5 دن کے لیے ٹیشو دیو کا نا. عمرے پر حضرت کے ساتھ گئے تھے تو یہاں کراچی میں تو ہنسنے کی مجلسیں ہوتی تھیں، رمضان میں نہیں ہوتی تھی. وہاں حضرت والا کمرے سے باہر نکلے، 4-5 لوگ ہنس رہے تھے. حضرت دروازے پر آ کے ناراض ہو گئے، دیکھو تو اسی جگہ کیا ہے، خانہ کعبہ کے اتنے نزدیک جگہ ہے، اور یہ جگہ تو رونے کی ہنسنے کی تھوڑی ہے. کراچی میں تم لوگوں کو ہنسنے کو منع کرتا ہوں، ایسے رمضان میں کوئی ہنسی کی بات آ گئی تو منع نہیں ہے، لیکن جو ہماری کبھی کبھی ظہر کے بعد مجلس ہوتی تھی
تو رمضان شریف میں وہ مجلس نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب اپنا کرم ہمیشہ فرماتے ہی ہیں. مولانا حمداللہ مردان میرے میزبان ہیں مردان کے. جب مردان میں ہم داخل ہوئے تو باہر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا ویلکم مردان، ایسا کچھ لکھا تھا، ساتھ میں لکھا تھا چرسی تکہ. بڑا موبائل جمع کرا دینا ہوگا بھائی. ہاں یہ بھجوا دے جاؤ بھائی وہاں. محمد یوسف 1 مہینے کے لیے. آپ محمد یوسف ہیں؟ اچھا آپ ہیں؟ اور یہ مولانا مفتی محمد یوسف صاحب 1 ماہ کے لیے. واہ واہ واہ، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب ہے. یا وہ یہ دینی حساب سے بات ہے. یہ مولانا محمد صابر ابھی کوئٹہ سے آیا 6 دن کے لیے. 60 دن کرتا ہوں ادھر. بڑا موبائل سب جمع کرائیں گے، جب ضرورت ہوگی تو لے لیں گے. ابھی تک تو 2 مہینے والے تھے، اب یہ بیچ میں پتہ نہیں 3 دن کہاں سے آ گیا. عمر فاروق ٹنڈو باغوں. عمر فاروق سر منڈوانا ہوگا کل، بھجوا دیں 15 دن کے لیے. مبشر حسین بروئی گوٹ لانڈی. بڑا موبائل تو نہیں. ایوب صاحب کا دستخط نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گی، مہربانی کر کے ایوب صاحب سے دستخط کرائیں، بھجوا دیں. زاہد اللہ 1 ماہ. ماشاء اللہ. یہ لیجیے. صداقت خان 9 دن. آپ تو بحریہ میں ہیں نا. یہ سب پورا نہیں پڑھا ہے، دوبارہ پڑھ لیں، پھر صبح پڑھ لیں. یہ نہیں ہوگا کہ اوقات میں سو رہے ہوں. خدا نخواستہ ذرہ کھانسی زکام ہو ہم سے فوراً رابطہ کریں، فوراً رابطہ کریں، گھبرائیں نہیں. ابھی جیسے آج 2 آئے ساتھی لاہور سے، ایک ہے کوئٹہ سے، ہم نے خود ہی کہا جاؤ آرام کر لیں ورنہ تھکاوٹ ہوگی. مولانا سبقت اللہ. بڑا موبائل تو نہیں بھائی. مولانا حسین صاحب یہاں والے ہاں ٹھیک ہے. اشرف مدارس میں پڑھے آئے ماشاء اللہ. فضل اقبال 40 دن. اب ان کا نام کے آگے لکھا ہے بی کام. اب بی کام پر ایک بیان بتانے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن دیکھوں ابھی یاد آ جائے. ابھی تو ہے یار، لیکن گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، اگر کہیں گے تو سنا دوں گا. جو ضابطے کا بیان ختم ہو گیا، رابطے کا وقت لگانے کا مقصد کیا؟ 1 بجے بھی دکھ چل سکتا ہے. ضابطے کا بیان ہو چکا، اور رابطہ الگ چیز ہے، ضابطہ الگ چیز ہے. ڈاکٹر محمد اطہر 3 دن. ارے بابا ٹھیک ہے. کیا لکھا ہے جی؟ لیاری سے کون ہے؟ لیاری سے محمد جمیل. اے شاباش جوان. 20 دن. آپ نے تو پورا مہینہ لگانے کو کہا تھا. کیا ایسے ایسے کرتا ہے؟ 30 دن لکھا ہے. اچھا اچھا. بڑا موبائل تو نہیں. آپ کے جو شرعی عذر ہے مجھ سے پوچھ لینا، فکر نہیں کرنا، لیکن جو بتا دیا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا. ماشاءاللہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ 2 فلور اور کھنچوا دے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا نصیر احمد حنفی 30 دن. بھائی بار بار پوچھ رہا ہوں، بڑی موبائل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ پڑھ لیں مہربانی کر کے جو پیچھے لکھا ہے. صفدر شاہین 1 ماہ. صفدر شاہین آپ تو لاہور کے ہیں نا؟ ہاں ماشاء اللہ. عبد المنعم ماشاء اللہ 1 ماہ. خانیوال میں تم گئے تھے ابھی قریب میں. حافظ عبد الغفار. حافظ عبد الغفار کیا ہے؟ عبد الغفار لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ عبد الستار. حافظ عبد الستار.
حافظ قاری امان اللہ صاحب کون ہے جی؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ نے تو درس نظامی بھی کیا ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اس مہینے کے البلاغ میں بیان آیا ہے. جامعہ فاروقیہ میں تشریف لے گئے تھے بخاری شریف ختم پر. شروع میں فرمایا کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا میں فارغ التحصیل ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس جملے سے. میں تو حیران ہو گیا. آگے پڑھا تو لکھا ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اب مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سب پڑھ لیا، میرے کام میں آ گیا سب. فرمایا نہیں، بخاری ختم ہوا ہے، آپ کو دستار بندی ہوئی ہے، ابھی آپ علم حاصل کرنے کی آپ میں استعداد پیدا ہوئی ہے، فارغ التحصیل کیسے ہو گئے؟ فرمایا مجھے یہ جملہ پسند نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنی رحم. بی کام کا بتا دوں؟ ہاں اب تو رابطے والا معاملہ ہے نا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. نعمان عبداللہ کہاں ہے بھائی؟ نعمان عبداللہ بیٹھا تھا نا ابھی. اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل نہیں لگتا تھا دین کے علاوہ. بی کام علی گڑھ کے، انڈیا سے حضرت تشریف لائے پاکستان. حضرت شاہ ابرارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے. انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خط دیا تھا. خط لے کر جب آئے تو فرمایا پہلی نظر میں ہی میرا دل حضرت پر آ گیا. پہلی نظر میں بات کچھ بھی نہیں ہوئی. اور حضرت میر صاحب ڈپریشن میں جانے والے تھے. ان کا دنیا کے کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا. علی گڑھ کے بی کام. تو بی کام والا کدھر بیٹھا ہے؟ ہاں سننا ذرا غور سے. ہاں آپ عمل نہیں کرنا، پہلے بتا دیا ورنہ ڈر جائے گا. تو اب حضرت میر صاحب فرما رہے میں کانپ رہا تھا. جو رشتہ دار، جو جاننے والا، کیا بی کام کیا. کہاں سے؟ علی گڑھ سے. علی گڑھ سے بہت بڑی بات ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا تھا آپ کہاں ہیں. آپ کو استنجا کرنا ہو تو کوئی منع تھوڑی ہے، جائیے ورنہ یہاں ترائی کر دیں گے، مشکل ہو جائے گی. یہ اسی سے آدمی کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ برا نہیں مانے گا. ہر ایک حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا جلدی جاؤ ترائی یہاں کرو گے، مجھے صفائی کرانی پڑے گی. پھر یہ واقعہ پوچھ لینا مصباح سے، جب بھی میں بتا رہا ہوں. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس فرماتے تھے میں ڈپریشن میں بس ختم ہونے والا تھا. جو پوچھتا کیا کیا ہے؟ بی کام. علی گڑھ سے بی کام؟ کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. کہ کچھ کرو نا، آپ یہ کرو وہ کرو، اتنا بڑی بات ہے. فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، بس ایک ہی بس حضرت والا کے ساتھ جو ہے وہ تھا کہ یہاں اگر کچھ ہو گیا تو میں تو مر گیا. تو حضرت والا نے فرمایا کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے سب کچھ، کیا پڑھے ہوئے ہوں؟ حضرت میر صاحب فرمان لگے اب میں ڈپریشن میرا ہو گیا ختم، اب تو میں گیا، مر گیا اب میں. تو کہا حضرت میں نے بی کام کیا ہے. آگے حضرت نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا اب تو بالکل ختم. اب ساری بات حضرت بھی یہی فرمائیں گے. تو فرمایا اگر حضرت نے یہ فرما دیا پھر تو میری موت ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا. حضرت نے فرمایا کیا پڑھے ہوئے ہو؟ بی کام. کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ. حضرت نے فرمایا میر صاحب نے میری سب ٹینشن نکل گئی، ڈپریشن ختم. فرمایا ماشاء اللہ، مجھے ایسے ہی بے کام کی ضرورت ہے. بی کام کیا وہ ایسے ہی بے کام کی ضرورت ہے. اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد چند برسوں کے بعد حضرت میر صاحب حضرت سے ملے. حضرت نے فرمایا میر صاحب میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کوئی ایسا ہو بے کام جو اس کام سے محبت رکھتا ہو اور وہ میرے مضامین لکھے اور چھپوائے. آپ نہیں آئے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. پھر حضرت میر صاحب حضرت کے ہو کے رہ گئے. حضرت فرماتے تھے گھر بھی جاؤ ابھی آپ. اور پھر حضرت میر صاحب فجر کی نماز پڑھ کر تیزی سے حضرت کے پاس آتے تھے اور بیچ میں ایک گراؤنڈ آتا تھا. حضرت میر صاحب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے تیزی کے ساتھ. فجر کے بعد سامنے سے ایک بوڑھا آ رہا تھا. تو حضرت میر صاحب ایسے ہوئے گھبرا کر، وہ بھی ایسا ہو گیا. تو پھر میر صاحب ایسے ہوئے، وہ سمجھائے مجھ سے ٹکر مارنے والے ہیں. 2-3 دفعہ ایسے اس نے کہا باپ رے باپ، زور سے بوڑھے نے چیخ ماری. حضرت میر صاحب ہنستے ہوئے حضرت کے پاس پہنچ گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کیا آپ سے بتاؤں کہ حضرت آپ کے بغیر چین ہی نہیں آتا. سائیکل میر صاحب کو کہاں چلانے آئے. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے وہ تو آپ کی ہنسی بند نہیں ہوگی جب وہ بتائیں گے. تو حضرت کے پاس ایسا پوچھتے تھے. پھر حضرت نے فرمایا دیکھو ابھی لوگ کہیں گے کہ دنیا نے آپ کو لات ماری ہے، آپ اپنے والد صاحب کی بات مان کر، اور یہ اسٹیل مل کی نوکری آپ کو مل رہی ہے آپ کر لو. پھر آپ جب آؤ گے پورا دین کی طرف نا تو آپ نے دنیا کو لات ماری. حضرت میر صاحب شیخ کی بات مانی، اسٹیل مل میں نوکری ملی اور اتنے ایماندار کے پرچیز افسر بنا دیا حضرت کو.
اس وقت نیا نیا اسٹیل مل کا معاملہ تھا تو لاکھوں روپے حضرت میر صاحب کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ پرچیز آرڈر آتا تھا، فرماتے تھے چلو کہ حضرت آپ حضرت میر صاحب کو کہتے تھے راشی کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں، ہم 3 دکانوں سے کوٹیشن لائیں گے، جس کا کم ہو آپ دے دینا اس کو پیسے۔ فرمایا کیوں؟ یہ 3 کوٹیشن کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تو کھانچے میں چلتے ہیں نا 3 کوٹیشن، لیٹر ریٹ چھپوا دیے، 3 کوٹیشن دے دیے، اور کم ایک ہی نے کم لکھا، ایک نے زیادہ لکھنا، ایک تھوڑا زیادہ لکھ دیا۔ حضرت میر صاحب خود جاتے تھے، پھر وہ کہ حضرت والا اس دکان پر چلیں، کیوں اس دکان پر چلوں، میری مرضی ہے جہاں جاؤں گا۔ اب وہ بیچارے بھوکے مرنے لگے تو حضرت میر صاحب سے دشمنی میں آ گئے۔ ایک بار صدر میں ایک ہوٹل فردوس سے پتہ نہیں کون سی ہے، وہاں حضرت میر صاحب چائے پی رہے تھے، چائے پی کے جب گلشن اقبال پہنچے صدر سے، تھوڑی دیر کے بعد کہا حضرت والا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت کیا ہوا؟ کہ حضرت وہ لاکھوں روپے کا بیگ میں بھول گیا وہاں۔ حضرت میر صاحب یہاں کے آدمی نہیں تھے دنیا کے، بھاگو جلدی یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، وہاں گئے وہ بیگ وہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک دن یہاں جو ابھی فرش بنا ہوا ہے نا صحن میں، یہاں پہلے ایک درخت تھا اور حضرت عصر کے بعد لیٹ جاتے تھے آ کر یہاں۔ حضرت میر صاحب کو حضرت نے دیکھا، فرمایا میر صاحب یہ کیا ہے، آپ اداس کیوں ہیں؟ کہ حضرت وہ بہت بڑا افسر جو ہے نا وہ مجھے ڈانٹ لگاتا ہے، عجیب عجیب باتیں سناتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ فرمایا حضرت نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا حضرت کا یہ، فرمایا کہ کل اگر آپ کو وہ کچھ کہے نا تو کہنا خبردار، اگر بدتمیزی کی تو جلا کر خاک کر دوں گا، داغ میرا نام نہیں۔ حضرت میر صاحب ہنسے، حضرت ہنستے کیا ہو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، آنکھیں لال حضرت والا کی۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اب ان کی سب کی رشوت مری ہوئی تھی، اور حضرت میر صاحب نے ڈانٹ لگائی، کہا خاموش، بڑے افسر کو ڈائریکٹر کو خاموش، اب اگر بات کی تو جلا کر خاک نہ کر دوں تو داغ میرا نام نہیں، شلوار اتار کر پھینک دوں گا۔ آگے بڑھ گئے۔ اب جناب وہ حضرت میر صاحب سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے تھے، وہ چمچے بڑے افسر کے پاس آئے کہ آپ کو اتنی بڑی اس نے شور کر دیا آپ کے سامنے اور آپ کو ایکشن نہیں لے رہے، کہا بھی چپ ہو جاؤ، خواب میں بھی یہ مجھے ڈانٹتا ہے روز آ کر، میں سے بہت ڈرتا ہوں۔ پھر سناؤں گا انشاءاللہ باتیں، ضابطے کے بعد رابطے کا معاملہ تو الگ ہے نا، وہ تو سحری تک چل سکتا ہے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے، رمضان شریف کے ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت سے برکتوں والا بنا دیں۔ وہاں بلال اشرف صاحب بیان سن رہے ہیں لاہور میں، سیانہ کے منظمین میں سے، بیٹے کو 3 دن سے بخار ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ رمضان شریف مجھے اور ہم سب کو تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سعید ہے کہاں؟ اوفو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ چھٹیاں گزارنے کی یہاں توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دادی کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عبد الغفور صاحب کے، عبد الطاہر عبد الغفور کے استاد جی پر عافیت اور نعمتوں کی بارش برسا دیں۔ والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ آج پہلی بار زندگی میں تراویاں پوری پڑھی ہیں، دل میں نور محسوس ہو رہا ہے، یہ ہے ماشاءاللہ۔ کچھ عرصے سے یہاں آنے شروع ہوئے ہیں، اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ والدہ کو نیا گھر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ رمضان اللہ تقویٰ سے گزارنے کی توفیق، غیبت اور یہ بھی بتانا بھولا کیا، بہرحال آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرنی ہے پوری۔ اللہ تعالیٰ پوری سنتوں میں عمل کرا دیں۔ جب تک آ رہے ہو نا، جب تک آتے رہو، اس کا شکر ادا کرو۔ جب والد صاحب اجازت دیں تو وقت بھی لگا لینا۔ اللہ صحت عطا فرمائے، والد کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ بھائی خط تو وہاں دیں گے۔ غلام یاسین کون ہے جناب؟ ہاں تو یہ وہاں دینا، یہ رکھ لیں، خط صبح کو دے دیں۔ ہو گیا یہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ مرکز تربیت خواتین میں 23 خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماشاءاللہ۔ بس یہ تراویحوں کے بعد کھلے گا تو اس طرح اس حساب سے آنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، تراویحوں کے بعد، ورنہ 2-3 خواتینوں پھر خدا نخواستہ ایسے، اس لیے رمضان شریف میں یہ ہوگا۔ اور پھر اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی مجلس جو ہے ظہر کو انشاءاللہ ظہر کے بعد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی۔ اب جمعرات تو نہیں ہوگا نا، مغرب سے عشاء، جمعہ تو ہے جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ اللہ اور انوارات عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو درد دل بغیر استحقاق عطا فرمائے ماشاءاللہ۔
کوئی بات نہیں، بیان میں بھلے آنے میں دیر ہو جائے، تراویحاں سنا کر 2 پارے آ جائیں، پھر ختم ہو جائیں گے پڑھائی، پھر آتے رہنا یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زکوٰۃ کا فارم تقسیم ہوا بھائی تراویحوں کے بعد؟ دیکھیں ایسا نہ کریں، ہو گیا تقسیم، شاباش۔ کتابیں بھی شاباش، پورا روزانہ ایک کتاب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی روزانہ، اور سنت کی کتاب بھی جمعے کے دن انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔